آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد، فاللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وأهل بيتك يا سيدي يا حبيبي يا جد الحسن والحسين. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے آج ایک مرتبہ پھر درس قرآن میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس حاضری میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید فرقان حمید کے صحیح مفاہیم سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہماری زبانوں پہ اللہ تعالیٰ جو آیات بینات ہم نے تلاوت کی ان کا صحیح معنی و مفہوم جاری فرمائے اور ہمارے ذہنوں اور ہمارے دلوں پر اس کو ثبت فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس درس سے سورۃ البقرہ شریف کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورۃ البقرہ کو عربی کے اندر گائے کو کہتے ہیں، اور جتنے قرآن مجید فرقان حمید میں صورتیں ہیں ان تمام صورتوں کے جو نام رکھے گئے وہ کسی نہ کسی مناسبت کی وجہ سے رکھے گئے ہیں۔ البقرہ کا لفظ اس صورت کے اندر 2 سے 3 مقامات پر آیا ہے، اپنے مقام پر انشاءاللہ اس کی تفصیل بیان کی جائے گی۔ تو اس مناسبت سے چونکہ یہ لفظ اس صورت کے اندر استعمال ہوا، لہٰذا اس صورت کا نام سورۃ البقرہ شریف رکھا گیا۔ ترجمہ سماعت فرمانے کے لیے انشاءاللہ تفصیلی بحث اس پر کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ اعلم بمرادہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں، ہدی للمتقین، ہدایت ہے واسطے متقین کے، الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لائے غیب پر، ویقیمون الصلاۃ، اور جو قائم کرتے ہیں نمازوں کو، ومما رزقناہم، اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا، ينفقون، وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، والذین، اور وہ لوگ یؤمنون، جو ایمان رکھتے ہیں، بما انزل، اس پر جو نازل کیا گیا، الیک، آپ پر، وما انزل، اور جو نازل کیا گیا، من قبلک، آپ سے پہلے، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک هم المفلحون، اور وہی لوگ فلاح و کامیابی پانے والے ہیں۔ سب سے پہلے یاد رکھیے کہ ان آیات بینات کا آغاز الف لام میم سے ہوا، اس سورہ مبارکہ کا آغاز الف لام میم سے ہوا۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید میں اس طرح کے حروف آگے کئی مقامات پر آئیں گے جن کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، تو ان حروف کی وضاحت یہیں پر سماعت فرما لیجیے، تو آگے چل کے انشاءاللہ پھر مزید وضاحت اس کی جائے گی۔ حروف مقطعات کے متعلق ہمارے جتنے مفسرین ہیں بشمول صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تابعین عظام، اور آج تک من جملہ مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ اس کی حقیقی مراد اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے، اللہ اعلم بمرادہ۔ یہی وجہ ہے کہ
یہ جو کلمات ہیں اللہ اعلم بمرادہ، یہ کلمات آپ کو ہر تفسیر میں اس طرح کے حروف کے تحت آپ کو ملیں گے۔ کسی بھی مفسر نے ان کا ترجمہ یا تفسیر، وہ تفسیر کہ اس نے حتمی طور پر کہا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہی مراد تھی، ایسی تفسیر کسی مفسر نے آج تک ان کلمات کی نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے آگے لکھا ہوتا ہے اللہ اعلم بمرادہ۔ اس حوالے سے 2 سے 3 باتیں جاننا بڑا ضروری ہے اور بہت اہم ہے۔ وہ باتیں یہ ہیں کہ حروف مقطعات کی جو اصل اور صحیح مراد ہے وہ فقط اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اب اس سے ہمارے بعض کم عقلوں، کم علموں کو یہ شبہ پیدا ہو گیا کہ شاید ان حروف مقطعات کی مراد سے حضور علیہ السلام بھی واقف نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ شبہ پیدا ہوا۔ تو بڑا عجیب سا شبہ ہے، اور اس شبے کی وجہ سے قرآن مجید فرقان حمید پر ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے۔ وہ اعتراض یہ بنتا ہے کہ کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید یہ پورا کا پورا خطاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے براہ راست حضور علیہ السلام سے کیا ہے۔ وہ خطاب لانے میں حضرت جبریل امین بطور قاصد اور رسول کے معنی میں وہ یقیناً ہے، لیکن یہ خطاب اللہ تبارک و تعالیٰ کا براہ راست حضور علیہ السلام سے ہے۔ مخاطب اول اس کے حضور علیہ السلام ہے، اس کے بعد میں جس کے آگے حضور نے بیان کیا اور بیان ہوتا ہوتا ہم تک چلا گیا، مخاطب اول اس کے حضور علیہ السلام ہے۔ قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ مخاطب یعنی خطاب کرنے والا جس سے خطاب کر رہا ہوتا ہے، اگر وہ اس کے معنی و مفہوم کو نہ سمجھے تو وہ خطاب بیکار ہوتا ہے۔ میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں، اگر میں ایسے الفاظ یعنی عربی میں گفتگو شروع کر دوں یا فارسی میں گفتگو شروع کر دوں تو ظاہر ہے کہ وہ ہماری زبان نہیں ہے یہاں کی، ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے، تو میرا خطاب بیکار ہوگا، کیونکہ اس کی مراد صرف میں ہی جانتا ہوں گا، آپ میرے مقصد کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام پر اس کلام کو نازل فرمایا، اگر حضور ہی اس کا مطلب نہیں جانتے تو پھر کلام کا کیا فائدہ؟ قرآن مجید فرقان حمید کے الفاظ کا اور اس کے کلمات کا بیکار ہونا لازم آئے گا، تو قرآن مجید فرقان حمید کا کوئی حرف بھی بیکار نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر معنی و مفاہیم کا پورا سمندر واقع ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا علم حضور علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ ثابت یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات کا علم حضور علیہ السلام کو مکمل طور پر عطا فرما دیا ہے۔ اس کے بارے میں جو اجماعی عقیدہ ہے اور ایک مفصل سی بات اور بالکل مختصر سی بات جس کے اندر ساری کی ساری بات شامل ہو جائے، وہ بڑی خوبصورت بات مفسر نے لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ھذا سر بین اللہ ورسولہ، کہ اس کی بحثوں میں کوئی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حروف مقطعات دراصل اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز کی باتیں ہیں، اور راز کی باتیں مخلوق کو نہیں بتائی جاتی۔ اللہ نے جس پر چاہا، جتنا چاہا ان کا علم کھول دیا، لیکن حقیقی اور صحیح مراد یا تو اس کی اللہ تعالیٰ جانتا ہے یا اللہ کی عطا سے اس کے رسول جانتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جتنے حروف ہیں، الف لام میم ہے، یاسین ہے، طٰہٰ ہے، یعنی آگے جتنے حروف مقطعات آئیں گے، یہ تمام کے تمام حروف عرب لوگ کہ جن پر پہلی مرتبہ اور جو اس قرآن مجید کے مخاطب اول اس اعتبار سے ہے کہ سب سے پہلے حضور علیہ السلام نے عربوں کو قرآن مجید پڑھ کر سنایا تھا، یہ الفاظ الف لام میم ہے، اس طرح کے دیگر جتنے الفاظ ہیں، یہ الفاظ ان کے لیے نئے نہیں تھے۔ دیگر آسمانی کتب میں یا ان کے ہاں عام رواج کے طور پر یہ الفاظ استعمال ہوا کرتے تھے۔ وہ اس طرح استعمال ہوتے تھے کہ ان کے اندر کسی قسم کا کوئی اشارہ ہوتا تھا، کسی بات سے کنایا ہوتے تھے، یعنی کوئی مکمل جملہ نہیں ہوتا تھا، اشاروں میں، کنایوں میں اس طرح کے الفاظ استعمال ہوا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جو مرضی تاریخ کی کتاب اٹھا کر پڑھ لیں، تفسیر کی کتاب اٹھا کر پڑھ لیں، کہیں آپ کو کوئی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ملے گی کہ ان الفاظ کو سننے کے بعد کسی کافر نے قرآن پر یا ساری قرآن پر اعتراض کیا کہ یہ بے معنی لفظ ہیں، ان کا کوئی مطلب نہیں ہے، کہ یہ عجیب سے لفظ ہے، کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ الفاظ عربوں کے ہاں مستعمل تھے، اور عرب لوگ باقاعدہ ان الفاظ کو اپنے کلاموں کے اندر استعمال بھی کیا کرتے تھے۔ ابھی وقت نہیں ہے اس لیے میں یہاں پر بیان نہیں کرتا، نہیں تو جو پرانے عرب شعراء کے دیوان ہمارے پاس رکھے ہوئے ہیں الحمدللہ عربی کے اندر، ان دیوانوں کے اندر بھی یہ الفاظ موجود ہیں، مستعمل ہیں، جو اس بات کی نظیر ہیں کہ عرب اس طرح کے کلاموں سے پورے واقف تھے۔ بلکہ یہاں پر ایک بڑی خوبصورت حدیث شریف ہے اور بڑی پیاری حدیث شریف ہے ایمان افروز، کہ کفار مکہ بلکہ یہودی جو اپنے دین کے عالم تھے اور اس طرح کے الفاظ کے معنی و مفاہیم جو ان کے ذہنوں کے اندر سب تھے، وہ ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کہتے ہیں کہ یا اے
مسلمانوں کے رسول ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں اس دین پر ایمان لانے کا کہتے ہیں کہ جس دین کی کل عمر صرف 71 سال ہے، 71 سال کے بعد اس دین نے مکمل طور پر ختم ہو جانا ہے۔ یہ بات بڑی عجیب سی تھی، انہوں نے اس بات کو کہاں سے نکالا؟ دراصل ان کے ہاں یہ حروف علم الاعداد کے اندر استعمال ہوتے تھے، انہوں نے الف کے اعداد نکالے، لام کے اعداد نکالے، میم کے اعداد نکالے، ان کو جمع کر کے یہ فیصلہ کیا کہ دین اسلام 71 سال کے بعد ختم ہو جائے گا۔ الف لام میم کا لفظ باللہ یہ مطلب ہے۔ اس پر رسول اللہ علیہ السلام مسکرا پڑے، اور آپ کا مسکرانا اس وجہ سے تھا کہ دیکھو کیسے کج فہم اور عجیب سے لوگ ہیں کہ آیت قرآنی جو اللہ اس کے رسول کے درمیان راز کی بات ہے، انہوں نے اس آیت سے کیسا عجیب سا مطلب نکال دیا کہ جس دین نے قیامت تک رہنا ہے، قیامت تک کے لیے جو دین کافی و وافی ہے، اس دین کو انہوں نے 71 سالوں کے اندر بالکل ختم کر دیا اور کلوز کر دیا۔ تو اس طرح کے معنی و مفاہیم انہوں نے بیان کیے۔ سچی بات یہی ہے کہ ھذا سر بین اللہ و رسولہ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کے درمیان، اللہ اس کے رسول کے درمیان راز کی باتیں ہیں، اور اس راز پر سے اللہ تعالیٰ جتنا پردہ جس کے لیے اٹھاتا ہے اتنا علم اس کو مل جاتا ہے۔ حقیقت میں اس کے معنی صحیح کیا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، یا اللہ کی عطا سے اس کے رسول جانتے ہیں۔ اب اگلی بات، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یاد رکھیے کہ پچھلی سورہ مبارکہ کے اندر کیونکہ قرآن مجید کی جتنی صورتیں ہیں، یہ صورتوں کی ترتیب حضور علیہ السلام نے بذات خود لگوائی تھی۔ ان صورتوں کی جو ترتیب ہے، ہر صورت کی اس سے پچھلی والی صورت کے اندر کوئی نہ کوئی مناسبت ہوتی ہے۔ پیچھے ہم بیان کر چکے کہ عقل سلیم والا انسان جس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو چکی ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما۔ ہم تیری پہچان تو کر چکے، ہمیں تیری معرفت کو حاصل ہو گئی، لیکن کون سے کام ہم نے کس راستے پر چلنا ہے، کون سے کاموں سے تو خوش ہوتا ہے، کن سے تو ناراض ہوتا ہے، یہاں پر آ کے ہم تیری ہدایت کے محتاج ہو گئے ہیں، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو گویا جو انہوں نے دعا کی تھی، اور ہم نے حدیث شریف بیان کی تھی کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قال اللہ تبارک و تعالی ولعبدی ما سأل، تفسیری حدیث شریف تھی کہ میرے بندے نے جو مجھ سے سوال کیا میں نے اس کو عطا کر دیا۔ تو گویا اس کی دعا قبول ہونے کے بعد اب یہاں سے ہدایت کا راستہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ جو تمہارے سامنے کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اب یاد رکھیے یہ جو ذالکہ ہے ایک علمی اصطلاح بھی آپ سماعت فرما لیجیے۔ علم نحو کے اندر ذالکہ یہ اشارہ بعید ہے، یعنی اگر کوئی چیز بہت دور ہو اس کو اشارہ کرنے کے لیے جو عربی کے اندر لفظ بولا جاتا ہے وہ ذالکہ ہے۔ جبکہ قرآن مجید جب انسان پڑھتا ہے تو قرآن مجید تو بالکل سامنے ہوتا ہے، کوئی دور نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایسا لفظ استعمال کیا کہ جو بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لہٰذا بعض لوگوں نے یہاں پر اعتراض کر دیا، کافروں نے اور گستاخوں نے، کہ قرآن مجید فرقان حمید کے الفاظ ہی درست نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ اس بات سے بالکل نابلد تھے اور ناواقف تھے کہ علم بلاغت کے اندر اگرچہ کوئی چیز قریب بھی ہو، لیکن اگر اس کا مقام اور مرتبہ ظاہر کرنا ہو، بتانا مقصود ہو کہ اس کا مقام اور اس کا مرتبہ بہت اونچا ہے، تو اس کے لیے اگرچہ وہ چیز قریب ہے لیکن اس میں اشارہ بعید بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ ایک علمی بات تھی، بیچ میں ہم نے کر دی۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اگرچہ کتاب سامنے ہے لیکن اس کا مقام اور اس کا مرتبہ اس قدر بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اشارہ بعید استعمال کیا۔ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کا مقام اور مرتبہ انسانوں کی سمجھ سے بالاتر ہے۔ لا ریب فیہ، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک اور کوئی شبہ نہیں ہے۔ یہاں پر دو مفہوم آتے ہیں، دونوں مفہوم آپ سماعت فرما لیجیے بالکل مختصر سے وقت میں۔ ایک مفہوم تو یہ ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہی کتاب ہے جس کا ذکر اس سے پیچھے والی آسمانی کتابوں کے اندر کیا گیا، تورات کے اندر کیا گیا، انجیل کے اندر، بلکہ انجیل کے اندر تو باقاعدہ وضاحت کے ساتھ یہ الفاظ موجود ہیں کہ تمہارے بعد تمہاری قوم میں، بلکہ تمہارے بھائی کی قوم میں سے جو بنو اسماعیل ہوں گے، ان میں سے ان قریب ایک ایسا رسول آئے گا کہ جس کی زبان پر اللہ تعالیٰ اپنے کلام کو جاری فرمائے گا۔ یہ الفاظ انجیل کے اندر موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں۔ تو گویا یہ وہی کتاب ہے، اس کا وہی کتاب ہونے میں لا ریب فیہ کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ وہی کتاب ہے اللہ تعالیٰ نے جس کا تورات میں وعدہ فرمایا، جس کا زبور میں وعدہ فرمایا اور جس کا انجیل مقدس کے اندر وعدہ فرمایا۔ یہ پہلا مفہوم تھا۔ دوسرا مفہوم یہ ہے، مفسرین نے لکھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے ایک ایک معانی، ایک ایک حرف کے اندر کسی قسم کا کوئی شبہ واقع نہیں ہے، کوئی شبہ واقع نہیں ہے۔
اور کمال کی بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر کسی رائٹر نے، کسی آتھر نے کسی کتاب کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کیا لا ریب فیہ کہ یہ کتاب ہر قسم کے شک سے پاک ہے، ہر قسم سے شبہ سے پاک ہے۔ جس نے بھی دعویٰ کیا وہ یہی کیا کہ ہم نے اپنی عقل کے مطابق پوری کوشش کی ہے، لیکن ابھی بھی اس کتاب کے اندر کمی موجود ہے، کوتاہی موجود ہے۔ یہ قرآن ایک واحد کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ کا دعویٰ ہے لا ریب فیہ کہ تمہیں اس کے ایک زیر زبر کے اندر بھی کسی قسم کا کوئی شک و شبہ پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ بہت خوبصورت واقعہ امام شافعی رحمہ اللہ کا، امام شافعی نے ایک کتاب لکھی اور اس کتاب لکھنے کے بعد اپنے شاگرد کو کہا کہ اس کتاب کو پڑھنا شروع کرو۔ شاگرد نے پڑھنا شروع کیا، امام شافعی درست نہیں کروانے لگے کہ یہاں پر یہ لفظ نہیں، یہ لفظ ہونا چاہیے، درست نہیں کرواتے کرواتے ایک مرتبہ مکمل ہو گئی، فرمایا پھر پڑھو، پھر پڑھی، پھر درست نہیں کروائی، تیسری مرتبہ کہو، پھر پڑھو، پھر پڑھی گئی۔ یوں کرتے کرتے امام شافعی نے اپنی کتاب کو 70 مرتبہ پڑھوایا۔ ہر مرتبہ کسی نہ کسی لفظ کے بارے میں ان کا گمان آ جاتا کہ یہ لفظ نہیں ہونا چاہیے تھا، اس سے بہتر یہ لفظ ہے۔ یعنی اس کتاب کو 70 مرتبہ پروف ریڈنگ کرنے کے بعد پھر بھی ابھی اصلاح کی ضرورت اس کے اندر موجود تھی۔ امام شافعی نے اس کو روک دیا کہ اب مزید پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہی واحد کتاب ہے جس کے کسی حرف کے اندر کوئی شک اور کوئی شبہ نہیں ہے۔ شافعی کی کتاب کو تم قیامت تک بھی پڑھتے رہو گے، اس کے اندر ریب بھی آئے گا، شک بھی آئے گا، شبہ آئے گا۔ یہ اللہ ہی کی واحد کتاب ہے جس کے بارے میں ہمارا ایمان ہے لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ آگے فرمایا ہدی للمتقین، یہ کتاب ہے متقین کے لیے ہدایت کا سامان، ہدایت کا راستہ۔ اب جو پیچھے ہم نے دعا کی تھی اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرمایا اور قبول فرمانے کے بعد یہ ثمرہ عطا فرمایا کہ تمہارے سامنے یہ کتاب موجود ہے ہدی للمتقین، تم میں سے جو پرہیزگار ہوں گے ان کے لیے یہ کتاب ہدایت کا سامان ہے، ان کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے۔ اب یہاں سے بھی ایک اعتراض سمجھ میں آتا ہے اور ایک سوال ہوتا ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ سورۃ البقرہ میں اسی سورت میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کتاب ہدی للناس، ہدی للناس کے الفاظ اسی صورت کے اندر موجود ہے، ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ یہ کتاب لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جبکہ سورۃ البقرہ شریف کی ابتدا میں اللہ نے فرمایا ہدی للمتقین کہ یہ کتاب پرہیزگاروں اور متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یہ اعتراض بنتا ہے اور اعتراض باقاعدہ کیا گیا قرآن مجید فرقان حمید پر کہ دیکھو تمہارے قرآن کی اپنی عبارتیں میچ نہیں کرتی۔ ایک جگہ پر اللہ فرماتا ہے کہ یہ کتاب لوگوں کے لیے ہدایت ہے، دوسری جگہ پر اللہ فرماتا ہے کہ یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اور یہ سوال یہ ذہن میں آنا چاہیے کہ متقین پرہیزگاروں کو کہتے ہیں، تو جو متقین ہیں وہ تو پہلے ہی پرہیزگار ہدایت پر ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تبھی تو متقین ہیں۔ تو جب وہ پہلے ہی ہدایت پر ہیں تو اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب ان کے لیے ہدایت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور دوسرے مقام پر اللہ فرما رہا ہے ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان کہ یہ کتاب تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو اس کا بڑا آسان سا اور پہلا سادہ سا جواب یہ ہے کہ متقین کا ترجمہ کرتے ہوئے یہ غلطی کی جاتی ہے کہ متقین سے مراد پرہیزگار لیا جاتا ہے۔ میں مختصر کرتا ہوں، متقین کی وضاحت میں نہیں جاتا، بہت لمبی گفتگو ہو جائے گی۔ متقین کا اصل مطلب اور لغوی معنی یہ ہے کہ بچنے والے، پرہیز کرنے والے، اجتناب کرنے والے۔ مطلب کیا ہوگا، معنی کیا ہوگا، مفہوم کیا ہوگا کہ وہ لوگ جن کی عقلیں ابھی تک سلامت ہیں اور جو فطرت سلیمہ پر قائم ہیں، جن کو پتہ ہے اچھے کام کون سے ہوتے ہیں، برے کام کون سے ہوتے ہیں، نیکی کا کام کیا ہوتا ہے، گناہ کا کام کیا ہوتا ہے، اس کے لیے ہدایت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سب سے بڑا مفتی ہمارے سینے کے اندر ہمارا دل موجود ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے، جو قرآن ہمیں تعلیم نہ دے ہمیں تب نہیں پتہ ہے۔ کسی کو مارنا، دھوکہ دینا یہ بری بات ہے، ہمیں پتہ ہے، ہمارا دل اس بات کی گواہی دے گا۔ راستے سے پتھر ہٹا کے راستے کو صاف کر دینا یہ کسی کے بتانے کی بات نہیں ہے، بلکہ ہمارے دل کو پتہ ہے کہ یہ ہم نے اچھا کام کیا ہے۔ تو جس کی عقل سلامت ہے، جو نیکی اور گناہ کے درمیان تمیز کر سکتا ہے کہ یہ اچھا کام ہے، یہ برا کام ہے، اس کو کہتے ہیں متقی، یعنی بچنے والے، پرہیز کرنے والے، جن کی عقل سلامت ہے، جن کی فطرت سلامت ہے۔ تو گویا اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تمہاری عقل اور فطرت یہ دونوں چیزیں سلامت ہیں، ہدی للمتقین، تو یہ کتاب تمہارے لیے ہدایت کا سامان بن کے تمہیں جنت کے راستے پر چلا دے گی۔ دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے جو غزالی زمان راز کے دوران رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فرمایا اور بڑا ہی خوبصورت مضمون ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دراصل اللہ تعالیٰ اس میں یہ فرما رہا ہے ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان کہ یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس ہدایت سے فائدہ صرف وہی اٹھائے گا جس کے دل کے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری ہو۔ ہدایت سب کے لیے ہے لیکن فائدہ اٹھانے والا صرف وہی ہوگا
ہوگا جس کے دل کے اندر تقویٰ موجود ہے۔ اور آگے بڑی خوبصورت مثال دیتے ہیں کہ آپ دیکھیں بارش اس کے اندر رحمت ہی رحمت ہوتی ہے، لیکن جب وہ بارش زرخیز زمین پر پڑتی ہے تو اس کو مزید سرسبز کر دیتی ہے، اور وہی رحمت والی بارش جب کسی بنجر زمین پر پڑتی ہے تو اس کا بنجر پن اور بنجر ہونا یہ اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ گویا ایک ہی وقت میں بارش اس زمین کو نفع پہنچا رہی ہے اور اس زمین کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ وہ نقصان ہمارے اعتبار سے ہے، حالانکہ بارش نے اس کو نفع دیا ہے، وہ نفع اس زمین کے اعتبار سے ہے کہ اس میں زرخیزی کی کوئی صلاحیت موجود نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح جس دل کے اندر ہدایت سمجھنے کی قابلیت اور صلاحیت ہی نہیں ہے تو اس قرآن کا نفع پہنچانا پھر یہی ہے کہ وہ اپنی بدبختی کے اندر آگے نکل جائے گا، اور جس کے اندر صحیح بات سمجھنے کی صلاحیت موجود ہے اس کے لیے ہدایت کا سامان یہ ہے کہ اللہ اس کو سیدھے راستے پر چلا دے گا۔ گفتگو لمبی ہو رہی ہے، بات وہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ہدی للمتقین کی ہدایت کے واسطے متقین کے آگے اللہ تبارک و تعالی نے متقین کی کچھ نشانیاں اور کچھ صفات کو بیان کیا کہ یہ متقین کون ہیں۔ اب ذرا اگر ہم دیکھیں تو سورۃ البقرہ شریف یہ مدنی سورت ہے، یعنی مدینہ شریف کے اندر نازل ہوئی ہے، اور مدینہ شریف کے اندر نازل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے۔ تو ہجرت تک حضور علیہ السلام نے 13 برس 13 سال اپنے جن اصحاب پر محنت کی، ان کا تزکیہ نفس کیا، ان کے دل کو صاف کیا، ستھرا کیا۔ اب وہ اس قابل ہو گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مثال بنا رہا ہے کہ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو تو کہ متقین کون ہیں تو میرے حبیب علیہ السلام کی 13 برس کی محنت کی یہ جواب ہے۔ یہ وہ متقین لوگ ہیں کہ یہ قرآن ان کے لیے ہدایت کا سامان بن جائے گا۔ وہ کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ حضور نے ان کو بتایا کہ اللہ ایک ہے، انہوں نے آگے سے تقاضا نہیں کیا کہ ہمیں دکھائے اللہ کہاں ہے، انہوں نے کہا آپ نے فرما دیا تو ہم آپ کی بات پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ ہے غیب پر ایمان۔ وَيُقِیمُونَ الصَّلَاةَ، ان کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں، گویا کہ نمازوں کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا ایک خاص ربط اور ایک رابطہ قائم کر لیتے ہیں۔ تیسری صفت ان کی یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے بطور رزق اس میں سے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خوب خرچ کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ یہ ان کی صفت ہے۔ اس پر بہت تفصیلی کلام ہو سکتا ہے، کئی واقعات ہیں جو ان آیات کی تفصیل کے طور پر پیش کیے جا سکتے ہیں، لیکن وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے یہیں پر ہم اپنے کلام کو سمیٹتے ہوئے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو اے رسول ہم نے آپ پر نازل کیا، یعنی یہ قرآن مجید فرقان حمید، اس کے تمام احکامات پر ایمان لاتے ہیں۔ ان کی طرح نہیں جو بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض پر ایمان نہیں لاتے، جو آیت ان کو پسند آئی اس پر ایمان لائے، جو آیت پسند نہ آئی اس کا انہوں نے انکار کر دیا۔ آج کے دور میں بھی ایسے لوگ ملیں گے کہ جو قرآن مجید فرقان حمید سے اپنی مرضی کے مطابق نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب ہم ان کو صحیح عقیدے والی آیات دکھاتے ہیں تو گویا وہ ان آیات کا ہی انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ایمان سے محفوظ کرتا ہے۔ اگلی ان کی نشانی کیا ہے؟ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو پچھلی کی کتابیں ہیں ان پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت میں ان لوگوں کا یقین بڑا پختہ ہوتا ہے۔ یہ بحث آگے آئے گی انشاءاللہ، پھر اس کی وضاحت کریں گے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کی صفات بیان کی گئی، جن کے اوصاف بیان کیے گئے کہ جو اپنے رب کی طرف سے پوری ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ جو اپنے رب کی طرف سے پوری فلاح اور کامیابی کے راستے پر ہیں، جس راستے کا اختتام انشاءاللہ جنت الفردوس میں ہوگا۔ آگے انشاءاللہ اس طرح کے مضامین تفصیل سے آئیں گے تو وہاں پر ان کا کلام کیا جائے گا۔ اگرچہ کلام یہاں بھی بہت ہے لیکن اختصار کے ساتھ کام لیتے ہوئے وما توفیقی الا باللہ۔